کروں. جو بھی آیت فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور جو لوگ خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے دشمن سے دوستی نہیں لگا سکتے، وہ اللہ کے دشمن کے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ اللہ کے دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، یا ان کا بیٹا ہی اللہ کا دشمن کیوں نہ ہو، یا اخوانکم، یا ان کا بھائی ہی کو اللہ کا دشمن کیوں نہ ہو، اور عشیرتکم کو ان کو قبیلے والا ہی اللہ کا دشمن کیوں نہ ہو. اولئک کتب فی قلوبکم الایمان، اللہ نے وہی ہیں کہ جن کے دل میں ایمان لکھ دیا ہے، یعنی ایمان ان کے دل میں بھر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے ان صحابہ کی تائید کی ہے اپنے فضل کے ساتھ، اپنی طرف رحمت کے ساتھ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو آخرت کے اندر ایسی باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کی جماعت، یہی جماعت کامیاب ہے. یہاں اللہ نے صحابہ کرام کو حزب اللہ فرمایا ہے کہ یہ میری جماعت ہے، یہ میرا گروہ ہے. کتنا اللہ کو صحابہ سے پیار ہے، کس طرح اللہ صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں، اور صحابہ کے ایمان کو اس آیت میں کس طرح بیان فرمایا ہے کہ یہ صحابہ میرے نبی پر اور میرے دین پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ اگر میرے دین کا مخالف ان کا باپ ہو اس سے محبت بھی نہیں کرتے، اگر میرے دین کا مخالف ان کا بھائی ہو، ان کا بیٹا ہو، اس سے محبت بھی نہیں کرتے. اس آیت کریمہ نے رافضیت کے تکیے کی چادر کو بالکل چاک کر دیا. یہ کہتے ہیں حضرت علی جو ہے یہ مومن تھے، حضرت علی مسلمان تھے، اور حضرت علی ان لوگوں کے ساتھ جو محبت کرتے تھے، یعنی خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان غنی سے، دیگر صحابہ سے، کہا کہ یہ تقیتاً محبت کرتے تھے اور اندر سے محبت نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ نے یہاں فرما دیا ہے کہ نہیں، جو رسول پر ایمان لاتا ہے، جو میرے اوپر ایمان لاتا ہے، وہ کبھی میرے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا، یعنی کہ نہ ظاہری طور پر محبت کر سکتا ہے، نہ خفیہ طور پر محبت کر سکتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کا ان کی خلافتوں کے زمانے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کے جنازوں میں شریک ہونا، ان کے دکھ درد کے اندر حصہ بننا، ان کے مال غنیمت میں آنے والی غنیمتوں کو حاصل کرنا، اور ان کے حکم پر جنگوں میں جانا، اپنے بیٹوں کو جنگوں میں بھیجنا، اور اپنے بیٹوں کی شادیاں ان کے جنگوں سے آئے ہوئے مال غنیمت میں لونیوں کو دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سچی محبت کرتے تھے ان سے. اور حضرت علی اگر سچی محبت کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے مومن بندے ہی ہیں کہ جو میرے مومن بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو میرے دشمن ہیں، میرے مومن بندے، یہ میرے صحابہ اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل مومن اور صحیح مقام مرتبہ اہل سنت ہی ان کا جو ہے وہ جانتے اور پہچانتے ہیں. رافضی در حقیقت اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، اور اسی آیت سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ جو لوگ تقیہ کے قائل ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، حضرت علی جن کے مخالف ہیں. اور قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالی نے یوں بیان فرمایا ان اولئک هم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں، ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے. جزاؤہم عند ربہم جنات، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں تو باغات ہیں عدن ہمیشہ کے، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا. اللہ نے صرف یہ نہیں بیان فرمایا کہ میں ہی ان سے راضی ہوا ہوں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. باوجود اس کے کہ حضرت بلال کو تپتی ہوئے ریت پر لٹایا گیا، باوجود اس کے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اوپر دنیا کے بے شمار ظلم کیے گئے، ظلموں کی انتہا کی گئی اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ رضو عنہ، اس تمام تکلیفوں کے باوجود یہ مجھ سے راضی ہیں. میں نے فاقہ دیا تب راضی ہیں،
مال دیا ہے تب راضی ہیں، ان کو آسائش دی ہے تب راضی ہیں، میرے دین کے لیے مارے کھائی ہیں تب مجھ سے راضی ہیں، اگر ان کو جو ہے وہ اچھائی ملی ہے تب راضی ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ صرف میں ہی ان سے راضی نہیں بلکہ یہ لوگ بھی مجھ سے جو ہے وہ راضی ہو گئے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالی نے تو پوری آیت کے اندر، جس کا حصہ میں نے تھوڑا سا پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اے مخاطب تو ان کو دیکھے ان صحابہ کو رکوع کرتے ہوئے، ان کے رکوع کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو رکوع کرتے ہوئے دیکھو کہ جب یہ میرے سامنے رکوع کر رہے ہوتے ہیں کیسا سکون ان کو آتا ہے، کیسے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ سجدن، ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھو کیسے میری توحید ان کے دل میں غالب ہے، کیسے میرا خوف ان کے دلوں پر چھایا ہوا ہے، کیسے میری رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں لوگ۔ ان کو سجدہ کرتے ہوئے ان کی کیفیت اور حالت کو دیکھو۔ جب تغون فضلا من اللہ و رضوانا، یہ میرا فضل چاہتے ہیں، میری رضامندی چاہتے ہیں، جو میں کہتا ہوں وہی یہ چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر علامتیں دیکھو، یہ سجدوں کے نشانات میری وجہ سے ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کے مثال تورات میں بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے بیان کر دی، اور انجیل کے اندر ان کی مثال کزرعین، جس طرح کھیتی ہو، اخرج شطہ ہو، اپنے کونپل کو نکالے، پھر وہ بڑھے، پھر وہ مضرہ، یہ کاشتکاروں کو اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح یہ صحابہ کا بڑھنا، صحابہ کی جماعت کا زیادہ ہونا، صحابہ کا مضبوط ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کافر اس سے جلتے ہیں کہ یہ نبی کی جماعت بڑھ رہی ہے، یہ تو اس کا دین پھیلانے والے بڑھ رہے ہیں، اس کے جان نثار بڑھ رہے ہیں، اس پر جان نثار کرنے والے بڑھ رہے ہیں، کافر اس سے جلتے ہیں، کافر جلتے ہیں، جو مومن ہو وہ نہیں جل سکتا، جو جلے گا وہ کافر ہے۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، میں نے تو ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ بھائیو، میں کہاں تک قرآن پاک کی آیات کو بیان کروں، جس آیت کو بھی شروع کرتا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے لیے ان کے مقام مرتبہ، کہیں جہاد میں ان کے جانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثار ہونے کی ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، کہیں اللہ نے آخرت میں ان کے لیے وعدے بیان فرمائے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ پکے سچے مومن تھے، یہ حق مومن تھے، اور ان کو یہ کہنا کہ یہ اسلام صرف مسلمان تھے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پرلے درجے کے خبیث ہے اور جو خود جو ہے وہ کافر ہیں، اور جب خود وہ کافر ہیں تو جو سب سے بڑے مسلمان ہیں جن کی تعریف اللہ نے کی ہے ان کو مسلمان وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ان کی اسلام دشمنی ہے اور ان کی قرآن دشمنی ہے اور ان کی خدا دشمنی ہے اور رسول دشمنی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے ایمان پر تبرہ کرتے ہیں۔ ہمارا وہی ایمان ہے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، اس لیے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اللہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ صحابہ کرام یہ اس دین کے مخلص تھے، اس دین کی سیڑھی تھے، اس دین کی ابتدا تھے اور نبوت کے عینی شاہد تھے۔ اس لیے ان پر ایمان لانا، ان کو حق سچ سمجھنا، ان کو مومن سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کا صحیح مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔